کندہ دینا آسان ہے مامے چاچے تر جاول کندہ بندہ دے لیندہ جے لیکن خدا دی عزت دی قسم دانا لوکاں دے سامنے بے کے گل پہ کرنا ماں اگر سینے تو دودھ پلان والی ماں تر جائے نا 9 مہینے شکم اندر رکھن والی تے ساواں دیاں خوراکاں دین والی ماں تر جائے نا پھر کندیاں دینا بڑا اوکھا ہو جاندہ جے پھر قبرستان وال چکے لے جانو بڑا ہی اوکھا ہو جاندہ جے تے جس وقت میرے دوستو کندیاں تے بٹھا کے سیرہ کران والا باپ دنیا تو تر جائے نا او میرے دوست اپنی جوانی بچے نو جوان کر دیا صرف کرنے والا باپ اگر دنیا تو چلا جاوے تو اس باپ دا جنازہ بڑا اوکھا جی اٹھانا بڑا اوکھائی بڑا اوکھا جنازہ اٹھایا جاندے کہ تائیں تمیہ صاحب کہندے نے کہ بھائی بھائیاں دے او دردی گوندے تے بھائی بھائیاں دیا با تے باپ نے سردار تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھان ماں باپ کائنات ایک ایسا رشتہ ہے ایسا رشتہ ہے خدا دی قسم ہے جڑا دنیا تے ایک ورہ ملتا ہے کائنات ایک ورہ ملتا ہے دوسری ورہ میوہ نہیں جے ملتا ایک ورہ میوہ لبدا جے یار بیلی رس جاون نوے بن جاندے جے بیویاں رس جاون لوکی بیویاں دوسریاں کر لیندے جے اگر ماں باپ چلے جاول دسو نہ کتھوں لے کے آؤ گے ماں تر جائے کتھوں لے کے آؤ گے پچھو نہ میرے بھائیاں نو انہ دا باپ قبرستان دا راہی بن گیا ہے جنہ دی ماں چلی گئی ہے کدے انہ نو پچھو کدے ماں یاد آندی ہے کہ نہیں آندی بڑا باپ یاد آندہ کہ نہیں آندہ خدا دی عزت دی قسم کہ تے چچیاں بابیاں تے بہنہ دا پیار ختم ہو جاوے دوتریاں پتریاں دا پیار ختم ہو جاوے او تو ماں باپ دی محبت دا آغاز ہوندہ مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے ذوق و محبت میں پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے گئے سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ فرشتے سننے آتے گئے سلام اس پر کہ جس کا ذکر قرآن کرتا گئے سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ خود رب رحمان کرتا گئے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود شافی یوم النشور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم شب اسراد دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے تو بعد معزز سامعین و حاضرین اج دی یہ محفل بسلسلہ اصال ثواب بھائی محمد بابر انہ دے برادران دے والد مرحوم و مغفور دے اصال ثواب واسطے سجائی گئی ہے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا تے آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ قدوس اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے اور مرحوم و مغفور واسطے زرین بنائے۔ وقت بالکل قلیل جی آئے، اس واسطے بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنے ہیں۔ یاد رکھو حضور تے درود پڑھنا ایک چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ ہر خطبے تو بعد یہ آیت کریمہ درود والی پڑھی جاندی ہے۔ اسی لوگ بعد پڑھنے یا بعد نہیں پڑھ دے۔ میں اے دے ضمن اندر ایک حدیث پیش کر کے جڑی آیت پڑھی ہے او دے والا نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے میں مکے اندر بچپن وچ اما حلیمہ دیاں بکریاں چارنا سا، جتھوں جتھوں میں لنگدا جانا سا پتھر میرے تے درود پڑھ دے رہندے سا۔ مدنے جتھوں جتھوں میں لنگدا جانا سا پتھر میرے تے درود پڑھ دے سن۔ اے بڑی گل ہے کہ پتھراں نے حضور تے درود پڑھیا، لیکن اے گل اس تو بھی بڑی ہے کہ انہاں پتھراں دے درود پڑھن تو 40 سال بعد حضور اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے کہہ رہے نے صحابہ اج میں محمد انہاں پتھراں نو جاننا وا، اج بھی میں انہاں پتھراں نو جاننا وا، ان تیری مرضی یہ درود پڑھ یا نہ پڑھ۔ اگر پتھر حضور تے درود پڑھن وہ پتھراں نو نہیں بھول دے تے تو امتی ہو کے اگر پڑھے تو کیا تینوں بھول جان گے؟ محبت نہ پڑھ لو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ایسا موت اور زندگی نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ اسی ویکھ سکیے، جانچ کر سکیے، پڑتال کر سکیے کہ کیڑا ہے تواڈے وچوں جڑا چنگے عمل کرتا ہے۔ اس دنیا دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں لوگ آباد نے، انہاں دا مختلف مذاہب دے نال تعلق ہے، انہاں دیاں شکلاں تے عقلاں اندر اختلاف ہے، انہاں دی رنگ تے نسل اندر اختلاف ہے، انہاں دیاں بولیاں دے اندر اختلاف ہے، کوئی عربی بول دے، کوئی انگلش بول دے، کوئی سندھی بول دے۔ المختصر ہر مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک میرے بیلیو انسان ہی انسان آباد نے۔ ہر بندے دا کسے نہ کسے گل تے اختلاف ضرور ہے۔ کائنات ارضی دے اندر ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ایسا ہے جدے اندر کسے دا اختلاف نہیں، وہ نقطہ و پوائنٹ کیڑا ہے؟ حضرات محترم اس نقطے اس پوائنٹ نو موت کیا جاندہ ہے، موت کیا جاندہ ہے۔ چاہے کوئی ہندو ہے نالے اپنا یار کہنا ہے، نالے کہنا خلیل میرا یار ہے، ابراہیم میرا یار ہے، یار یارہ دیا جانا تے نہیں نہ لین دے، یار تے یارہ دیا زندگیاں بدان دینے تے نالے خلیل کہنے، نالے ڈونگا یار کہنا ہے، نالے جان لے رہے آئے۔ ایک گل جو اسرائیل جا کے پروردگار دی بارگاہ تے پیش کی تھی، رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل جا کے میرے خلیل نو کہہ دے، جا کے میرے خلیل نو میرا پیغام دے دے، بے شک تو میرا یاری میرا خلیل میرا پیارا ہے، لیکن خلیل سننا اگر یار یار نو بلاوے تے یار انکار کردہ ہے کہ آ جانا ہے۔
یار انکار کردا ہے کہ آ جاندا ہے تے ایک گل جو ہی حضرت ابراہیم نے سنی تے رو کے کہندے مولا میں بھی حاضر ہاں میری جان بھی تیرے واسطے حاضر ہے پتہ چلیا میرے دوست اس موت نے بنا نیک چھٹے نے نہ گناہگار چھٹے نے نہ بادشاہ چھٹے نے نہ فقیر چھٹے نے جدو آ جاندی ہے تے پھر کچھ نہیں ویکھدی تے کہن والا کہندا لکھیا لیکھاں دے وچ گئے او جو ساڈے او گو تو لینا او گو میں لینا لکھیا لیکھا دے وچ گئے او جو ساڈے او گو تو لینا او گو میں لینا تے تیری میری آکڑے او کس کھاتے تیری میری آکڑے او پھر کس کھاتے تو بھی ڈے جانا میں بھی ڈے جانا او سدایا آیا تے بکلا مار ٹرنا او سدایا آیا تے بکلا اے مار ٹرنا بکل تو مراد تیرا میرا کفن سدے تو مراد تیری میری موت جڑی جوانی نہیں ویکھ دی جڑی بچپن نہیں ویکھ دی جڑی بڑھاپا نہیں ویکھ دی او بچے روندے رہ جاندے نے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے میرے دوست جدوں موت آ جاندی ہے پھر سارے روندے رہ جاندے نے او کہندا سدا آیا تے بکلا اے مار ٹرنا كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او سدایا تے بکلا اے مار ٹرنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سدایا کہلو سارے سدایا تے بکلا اے مار ٹرنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اے مار ٹرنا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سدایا تے بکلا اے مار ٹرنا او نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا پھر تیرا میرا او جھگڑا کی باقی او تیرا میرا جھگڑا پھر کی باقی او یارا پھر کادیاں لڑائیاں نے پھر کادیاں پریشانیاں نے اج سگا بھائی نو نہیں بلا رہا او ماں پیو جمی بہن کنیا سالا تو ناراض ہے تو اپنی بہن نو نہیں منا رہا تیرا باپ ناراض ہے باپ نو نہیں منا رہا میں وجدان ساؤن میرے بھائی آئے نے میں انہاں دی وسادت دینا پوری دنیا تے پیغام دینا چاہتا ہوں او میرے بیلیا او ایک سانس دی بھی خبر نہیں ہے پتہ نہیں دوسرا سانس آنا کہ نہیں آنا اس وقت خدا را
ماں ناراض ہے تے راضی کر لے، او بھائی ناراض ہے تے راضی کر لے، او بہن ناراض ہے تے راضی کر لے، ایک لمحے دا پتہ نہیں ہوں، او پھر کہہ لینا تیرا میرا او جھگڑا او کی باقی او تے تو رہنا ناگی میرے کادیاں لڑائیاں پھر کدے جھگڑے او میرے دوستو میں کہہ رہا ہوں اس موت نے بھائیاں کولو بھائی جدا کر دیتے، بچیاں کولو باپ کھو لیا، ماں کولو پتر کھو لے، میرے دوستو شہرہ دے شہر ویران کر دیتے، محلات ویران کر دیتے، اس موت نے بادشاہاں دے دروازیاں تے بھی دستک دیتی ہے، فقیراں دے دروازیاں تے بھی دستک دیتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم علماء دا انہاں تے اختلاف ہے، بات کہندے نے نبی نے، بات کہندے نے ولی نے، مینوں اس چیز نال اختلاف نہیں آپ نبی نے یا ولی نے، لیکن ایک گل میں ضرور جاننا لیکن ایک گل جاننا وہاں اتنے عظیم بندے دا نام ہے جنہ دے سینے تے اللہ نے ایسی روشنی رکھی سی، ایسیاں وصیتاں کیتیاں، اللہ نے انہاں وصیتاں نو قرآن بنا کے آمنہ دے سینے تے ذوق نہ تو سبحان اللہ کمے تے تینوں آیتہ سناوا، برکت نوالا کہہ دے سبحان اللہ، ذوق والا بولے سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اقم الصلاۃ، فرمایا اپنے پتر نو وصیت کر دیا، فرمایا بیٹا کدے بھی رب نے کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، رب نے کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، بہت زیادہ وصیتاں کیتیاں میرے دوست آپ دے بارے لکھیا کہ بہت بڑی سلطنت تے وارث سن، بہت بڑے بادشاہ سن۔ اسرائیل کول آیا، کول آ کے فرمایا کتنا لائیں، کہہ لگا جی جان کٹن واسطے آیا، تے اسرائیل حیران ہو گیا، نہ کول پیمن واسطے برتن نہ پیری جتی ہے، کپڑیاں تے پیوند لگے ہوئے نے، تے نہ کوئی مکان تے نہ کوئی چیز، تے اسرائیل کہندہ حضرت بڑی عجیب گل ہے، میں چھوٹے چھوٹے بادشاہاں کو جاننا تے تاحت نگاہ انہاں دا دنیا دا ساز و سامان تے نوکر چاکر ہوندے نے، تسی اتنے بڑے بادشاہ ہو، اتنے بڑے بادشاہ ہو، لیکن حیران کی والی گل ہے کوئی دنیا دی چیز تسا کول نہیں رکھی۔ ایک ہی معاملہ ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے جڑا جواب اسرائیل نو دیتا، اگر تیری توجہ ہے تو میں اے جواب تیرے متھے تے لکھنا چاہنا میرے بیلی آؤ۔ آپ نے فرمایا اسرائیل او تیرے جیا او شاہکار او تیرے جا پہلوان جدے پیچھے لگا ہوئے او دے آمندہ بھی پتہ نہ ہوئے، صبح آوے گا کہ شامی آوے گا، بچپن چے آئے گا کہ جوانی میں چاہے گا، بڑا پیچے آئے گا کہ لڑکپن میں چاہے گا، او تیرے جا شاہزور او جدے پیچھے لگا ہوئے دستے سینہ اسرائیل او بندہ ساری زندگی مکان بناوے یا رحمان مناوے، میں تے ساری زندگی رحمان نو منادا رہا وا، ساری زندگی پروردگار نو منادا رہا وا۔ تائیں تے میاں صاحب کہندے بڑے بڑے شاہ زہر بہادر او دنیا اندر آئے تے جد لکارا موت توجہ تے ہیٹھ قبر دے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دا او نبی ہے، اسرائیل اکثر زیارت واسطے اندر اندر، ایک در اسرائیل آیا ملاقات واسطے، آپ نے فرمایا ایک گل تک میرے نہ کر لے، کہہ لگا جی کی گل لے، آپ نے فرمایا
جدو میری روح قبض کرنے واسطے آوے نا میری جان کٹن واسطے آوے نا مینو کچھ دیر پہلے دسنا ضرور ہے کچھ دیر پہلے دسنا ضرور ہے تاکہ میں کوئی تیاری شہری کر تاکہ میں کوئی تیاری شہری کرنا ایگریمنٹ ہو گیا گل ہو گئی اسرائیل کہہ لگا جی ٹھیک ہو گیا جس وقت میں تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آواں گا نا تے میں چند پیغام تہانوں پہلے بھیجاں گا تے او پیغاماں دا مطلب ہوے گا کہ میں بس تہاڈی روح قبض کرنے آن والے ہاں کچھ وقت گزریا تے اچانک ایک دن اسرائیل آیا آپ میں ہاں بیلیا کتے لایا کہہ لگا جی روح قبض کرنا آیا آپ فرمایا یار تو تے میرے وعدہ کیتا کہ میں آن تو پہلے اطلاع کراں گا پیغام داں گا آپ نے جس وقت پوچھیا تے اسرائیل کہندا ہے اللہ دے نبی میں تے کئی پیغام بھیجے نے تے تانوں شاید پتہ نہیں چلیا آپ نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے اسرائیل کہندا ہے اے اللہ دے نبی تواڈی داڑھی دا سفید ہو جانا میرا پہلا پیغام ہے تواڈی نظر دا کمزور ہو جانا اے میرا دوجا پیغام ہے تواڈے ہتھاں تے چھڑی دا آ جانا میرا تیجا پیغام ہے تواڈی کمر دا جھک جانا میرا چوتھا پیغام ہے تواڈے سامنے تواڈے آبا و اجداد جنازے اٹھ جانا اے میرا پنجواں پیغام ہے میں تے بڑے پیغام بھیجے نے میں تے بڑے پیغام بھیجے نے پتہ چلیا میرے بیلیا داڑیاں دا سفید ہو جانا نظر دا کمزور ہو جانا کمر دا جھک جانا یہ تیرے میرے موت دی طرف اٹھن والے قدم نے موت دی طرف اٹھن والے تیرے میرے قدم نے اس بات میرے تو کامیاب ہے وہ بندہ جڑا اس دنیا دی زندگی دے اندر عمل انج دے کر لوے کہ خدا بھی راضی ہو جائے مدینے دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے انج دے عمل کر لوے حضرات محترم عام لوکاں دے دیاں چار پہیاں نو کندھا دینا بڑا سکھا یارہ بیلی پیار بیلی فوت ہو جاواں کندھا دینا آسان ہے مامے چاچے تر جاواں کندھا بندہ دے لیندا جے لیکن خدا دی عزت دی قسم دانا لوکاں دے سامنے بہ کے گل پیا کرنا وا اگر سینے تو دودھ پلان والی ماں تر جائے نا 9 مہینے شکم اندر رکھن والی تے ساواں دیاں خوراکاں دین والی ماں تر جائے نا پھر کندیاں دینا بڑا اوکھا ہو جاندا جے پھر قبرستان وال چک کے لے جانا بڑا ہی اوکھا ہو جاندا جے تے جس وقت میرے دوستو کندیاں تے بٹھا کے سیرہ کران والا باپ دنیا تو تر جائے نا او میرے دوست اپنی جوانی بچے نو جوان کر دیا صرف کرنے والا باپ اگر دنیا تو چلا جاوے تو اس باپ دا جنازہ بڑا اوکھا جی اٹھانا بڑا اوکھائی بڑا اوکھا جنازہ اٹھایا جاندے تے تائیں تمیہ صاحب کہندے نے کہ بھائی بھائیاں دے او دردی گوندے تے بھائی بھائیاں دیا با تے باپ نے سردہ تاج محمد تے ماوا تھنیا چھان ماں باپ کائنات وچ ایک ایسا رشتہ ہے خدا دی قسم ہے جڑا دنیا تے ایک ورا ملدا ہے کائنات وچ ایک ورا ملدا ہے دوسری ورا میوہ نہیں جے ملدا ایک ورا میوہ لبدا جے یار بیلی رس جاون نویں بن جاندے جے بیویاں رس جاون لوکی بیویاں دوسریاں کر لیندے جے اگر ماں باپ چلے جاویں دسو نہ کتھوں لے کے آؤ گے ماں تر جائے کتھوں لے کے آؤ گے پچھو نہ میرے بھائیاں نو جنہ دا باپ قبرستان دا راہی بن گیا ہے جنہ دی ماں چلی گئی ہے
کدے انہاں نوں پوچھو کدے ماں یاد آندی ہے کہ نہیں آندی بڑا باپ یاد آندا کہ نہیں آندا خدا دی عزت دی قسم کتے چچیاں بابیاں تے بہناں دا پیار ختم ہو جاوے دوتریاں پتریاں دا پیار ختم ہو جاوے اوتھوں ماں باپ دی محبت دا آغاز ہوندا سچ کہہ رہا ہوں اوتھوں ماں باپ دی محبت دا آغاز ہوندے یہ اتنا لازوال رشتہ خدا دی عزت دی قسم جنہ لوکاں نے اس رشتے دی عزت کیتی ہے اس رشتے دی قدر کیتی ہے کائنات پہ سرفرازی پا لئی ولیاں وچ ایک ولی دا نام بڑا مشہور ہے نام حضرت بایزید بستامی علماء کہندے نے یزید بننا سکھا ہے بایزید بننا بوک ہے بایزید بننا بوک ہے کہ مقام انہوں نے کنج بھی لیا ایک دن سردیاں دیاں طویل راتن سردیاں دیاں راتن تے ماں نو پیاس لگی ماں کہندی بیٹا میں نو پانی چاہیے دائے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کیونکہ ہوتے ساڑھے کو جدید دور ہے نا موٹنا کار پانی موجود ہے لیکن وہ تو پانی قریب نہیں سان بڑی دور تو سفر کر کے پانی لے آنا پہندہ آپ گئے سردیاں دیا سخت سردیاں دے اندر بڑی دور تو جا کے چشمے تو پانی پر کے اندہ اس وقت پانی لے کے تے اوندیاں والدہ آرام کر رہی ہیں سو رہی ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے بکھیا ماں ستی ہے اماں جی آرام پہ کر دینے تے سوچیا اگر جگہ ماں نیند خراب ہو جائے گی قدمہ والے پاسے کھڑے ہو گئے ساری رات پانی دا پیالہ ہاتھ پھڑ کے کھڑے رہنے تہجد دے ویلے ماں بیدار ہوئی ہے تے ماں نے ویکھیا میرا بیٹا فرما بردار پتر کھلوتا ہے تے کہندی ہے بیٹا خیر بیٹا خیر تے پتر کہنے اماں جی یاد کرو نا تسا پانی منگیا سی میں پانی لین گیا واپسی تے تسی سو گئے ہو میں جگایا نہیں تاکہ توڑی نیند خراب ہو جاوے تے ماں نے جس وقت اپنے بیٹے وال ویکھیا ایک ورا بیٹے وال ویندی ہے ایک ورا آسمان وال ویندی ہے پیالہ پکڑ کے سائیڈ تے رکھیا تے ہاتھ چک کے دعا کیتی اونچیاں میرا والے اسایا تے رب غریب نوازا تے اپنے فضلوں کرم تھی کھول یہ رحمت دا دروازہ دعا کیتی مولا میرے پتر نو دنیا دے کسے میدان تے پھیل کسے میدان تے رسوا نہ کری آپ کہنے نے صبح ہوئی انی گل تسی سنی ہوئے گی اگلی گل جڑی میں تانوں سنانا چاہ رہے ہیں ذرا توجہ کریا جے صبح ہوئی کہندے نے میں کسے کم دی خاطر ایک علاقے وال نکلیا ویکھیا کی کہ 12,000 یہودیاں دا مجمع کنے 12,000 یہودیاں دا مجمع تے انہاں دا جڑا عالم ہے وہ بیان پہ کر دے 12,000 یہودیوں دا خطاب پہ سن دیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ چل دے اس وقت مجمع دے کول گئے نا وہ جڑا عالم سی نا تقریر وہ چپ ہو گیا وہ سامعین کہہ لگے حضرت صاحب بولنے کیوں نہیں کیا لگا بولنا ماں لیکن بولیا نہیں جا رہا بولنا ماں لیکن بولیا نہیں جا رہا کیا لگے خیری ہے کیوں نہیں بولیا جا رہا جڑا انہیں جملہ بولیا نا جملہ اگر تو بیدار بیٹھا تو خدا دی قسم ہے منو دکھ ہوئے گا کہ تو سبحان اللہ نہ کہی تھے آپ نے فرمایا او کہندہ کیے کہندہ منو لگدہ انجے کوئی محمد مصطفیٰ دا سچا نوکر کہندہ لگدہ انجے اس مجمع اندر کوئی مصطفیٰ کریم آخر زمان نبی دا نوکر آگیا جس وقت یہ انہیں گل کی تینا تے اس مجمع میں اگر کوئی بندہ اوپر آ جائے تو ہر بندے دی نظر
سارے علاقے والے پتہ چل جائے گا کہ بندہ پرونا ہے نواں بندہ ہے انہاں آگے پیچھے ویکھیا تے آپ تو کنویں سن کر گاؤ بڈیا چل تو چل تیری وجہ تو ساڈے مولوی صاحب نہیں پہ بول دے بڑے کاوے شاوے دیتے ہیں پر نہیں گل بھی بنتی جا چلا جا آپ نے کیا تواڈے پیو دی زمین ہے زمین رب دی ہے زمین میرے رب دی ہے بس جدو تیز ہوئی تو عالم جڑا سٹیج تے بیٹھا سی کہہ لگا اس نوجوان نو میرے کو لے کے آؤ اس نوجوان نو میرے کو لے کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ من مصطفیٰ کریم دے غلاموں آپ اس عالم دے کول چلے گئے سر تو لے کے پیرہ تک انہیں آپ نو ویکھیا تے مارا خیز نظر نال بول کے کہنے کچھ سوال کرا کوئی سوال کرا جواب دے گا آپ فرمایا دھیان نہ کریں رب بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے تے ماں بھی تگڑا ہو کے سوال کریں رب بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے تے میری ماں بھی بولے تے صحیح ماں دے فرما بردار بولو سبحان اللہ میری ماں بھی راضی ہے کہہ لگا پھر تیار ہو جاؤ آپ نے کہا پوچھ کی پوچھنا کہندہ او ایک دس جدہ دوجہ کوئی نہیں او دو دس انہ دا تیجہ کوئی نہیں ایک دس جدہ دوجہ کوئی نہیں آپ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کہندہ دو دس جدہ تیجہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا صبح تے شام دن تے رات دونے انہ دا تیجہ کوئی نہیں کہندہ پھر تین دس جنہ دا چوتھا کوئی نہیں آپ نے لوح قلم کرسی تین نے چوتھا کوئی نہیں اور ذوق والا بولے سبحان اللہ میں نو خوف ہے کہ میرے جملے کسی اکبر آباد یا ریتاں تے رون نہ دے وہ ذوق والا بندہ بولے سبحان اللہ قدر والا بولے سبحان اللہ کہندہ ایک دا چیدہ دوجہ کوئی نہیں میں ایک میرے رب دی ذات ہے او دا دوجہ کوئی نہیں کہندہ دو دس چیدہ تیجہ کوئی نہیں میں دن اور رات دونے انہ دا تیجہ کوئی نہیں کہندہ دن دس جنہ دا چوتھا کوئی نہیں میں لوح قلم کرسی دن نے چوتھا کوئی نہیں کہندہ پھر چار دس کنہ دا پنجمہ کوئی نہیں آپ مشرق مغرب شمال جنوب چار سمتہ چار جہتہ اے پنجمی کوئی نہیں تورات زبور انجیل قرآن چار آسمانی کتابہ پنجمی کوئی نہیں کہندہ پنج دس پر جیڑی چھویں کوئی نہیں چھویں کوئی نہیں آپ اپنا فجر ظہر عصر مغرب عشاء پنج نمازاں چھویں او یار کہو دا سبحان اللہ پنج نمازاں چھویں کوئی نہیں کہندے پھر چھ دس دا ستمہ کوئی نہیں آپ اپنا اللہ الذي خلق السماوات والارض فی ستت ایام فرمایا 6 دنوں تے اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے ستمہ کوئی نہیں پھر کہہ لے 7 دس جدہ 8واں کوئی نہیں 7 دس جنہ دا 8واں کوئی نہیں آپ نے فرمایا علم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے نے 8 کوئی نہیں انہ دا 8واں کوئی نہیں کہندہ پھر 8 دس جنہ دا 9واں کوئی نہیں 8 دس جنہ دا 9واں کوئی نہیں آپ نے فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8 اللہ دے نورانی فرشتے نے جنہ اللہ دے عرش نو اٹھایا ہوئے 9واں اے 9واں کوئی نہیں کہندہ پھر انج کر ابا یزید ہن 9 دس جنہ دا 10واں کوئی نہیں 9 10 جنہ دا 10واں کوئی نہیں آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دے 9 باغی سن اے 10واں کوئی نہیں کہندہ پھر 10
جنہ دا 11واں کوئی نہیں، او 10 کیڑے نے جنہ دا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ حج کرن جاوے، حج کرن جاوے، کوئی حج دا رکن رہ جاوے، حکم ہے بے 7 روزے اتھے رکھے، 3 روزے گھر آ کے رکھے، اے 10 بن دے نے 11واں کوئی، اے 10 بن دے نے 11واں کوئی نہیں، کہندہ 11 10 جدہ 12واں کوئی نہیں، او 11 10 جدہ 12واں کوئی نہیں، 11 10 جدہ 12واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف دے بھائی 11 نے 12واں کوئی نہیں، کہندہ پھر 12 10 12 10 جدہ 13واں کوئی نہیں۔ آپ فرمایا سال دے مہینے 12، ذوق والے بولے سبحان اللہ۔ میں سال دے مہینے کنے نے 12 13 کوئی نہیں، کہہ لگا باجزید پھر 13 10 جدہ 14واں کوئی نہیں، 13 10 جدہ 14واں کوئی نہیں۔ اگلا جملہ اتنا بڑھائے کہ میرا دل نہیں پہ کرتا تو انہوں سناوا، کیونکہ ٹھلے بڑے بیٹھے ذرا ذوق نہ کہو سبحان اللہ، استقبال واسطے کہہ دو سبحان اللہ، استقبال واسطے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار اپنے ماں باپ کی بخشش واسطے بولو سبحان اللہ، ایک بار دنیا تو خاتمہ بالایمان ہوئیے، ایمان کی دولت لے کے جائیے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار بیمارہ دی شفا یابی واسطے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار اپنے ماں اور باپ دے نال جڑے زندہ نے حج تے اللہ دا کار ویکھیے، نبی دا روزہ ویکھیے، او دے واسطے بولو سبحان اللہ۔ کیا لگا باجزید او 13 10 جدہ 14واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر لا الہ الا اللہ دے حرف 13، محمد رسول اللہ دے حرف 13، لا الہ الا اللہ دے وچ بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ وچ بھی نقطہ کوئی نہیں۔ کہہ لگا نقطہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے نہیں، لا الہ الا اللہ دے وچ نقطہ اس واسطے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایک نقطہ جنی میں گنجائش نہیں کہ اللہ تو بعد کوئی وحدہ لا شریک ہوئے، اللہ ایک کی ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ تو بعد آپ دے وچ بھی نقطہ اس واسطے نہیں، اے اللہ دا آخری حبیب ہے، خاتم النبیین ہے، نقطے جنی بھی گنجائش نہیں، اے اللہ دا آخری لاڈلا حبیب ہے۔ اے گل جو ہی یہودی نے کی تھی تے اگوں پھر بولیا کہندے اے دس جنت دی چابی کدے کول ہوے گی، جنت دی چابی کدے کول ہوے گی؟ آپ نے گل سنی نا، فرمایا نہ ہی پوچھتے چنگا ہی، کیا لگا او کیوں؟ فرمایا جڑے تیرے گئے ہیں نا 12,000 اے نہ جانے نہ پوچھ، کہہ لگا نہیں دسو میں سوال کر، آپ نے فرمایا جنت کی چابی زہرا کے بابا کے پاس ہوگی، جنت کی چابی محمد مصطفیٰ کے پاس ہوگی، سب سے پہلے حضور جنت میں داخل، آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کے، اس کے بعد دوسرے انبیاء جائیں گے۔ ایک گل جو ہی یہودی نے سنی نا، کہندے ہن چلا کتے میں کلمہ بھی پڑھا، ہن کلمہ بھی پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھایا تو دوسرے جدے 12,000 سر کیا لگے کفر بچ تیرے نال ساں، کفر بچ بھی تیرے نال ساں، تو ہن تو کلمہ پڑھیا، ہن کلمہ پڑھنے بھی تیرے نال آ 12,000 بندے نے کلمہ پڑھیا، سر جوڑ کے نا، سر جوڑ کے سنے آجے سر جوڑ کے کہنے نے یار کمال دی گل نے، اے محمد دے نوکر ایڈا سونا ہے تو محمد کڈا سونا ہے، محمد مصطفیٰ دے نوکر دے علم دا یہ حال ہے، تو محمد مصطفیٰ وہ کتنے کامل تے کتنے سونے ہونگے۔ گل کی تھی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ہو کی پہ کہندے ہو؟ کہہ لگے سی سوچ رہے ہیں کہ تیرے خوبصورتی اور تیرے علم دا یہ حال ہے تو تیرے نبی دی کی شان ہوئے گی۔ فرمایا بکھاما، میں بکھاما، کہہ لگے کس طرح ہو سکتا ہے؟ کئی سو سال دنیا تو پردہ کر دیا ہوگے،
لکھاں دریا جنگل رستے دے اندر تے کس طرح تسی دکھا سکتے؟ فرمایا اکھاں بند کرو، اکھاں بند کھل کیتیاں تے جس وقت اکھاں بند کتیاں تے میری سرکار تشریف لے کے آگے سجدے تے سر رکھیا تے روک کے کہندے مولا میرا کم اتھوں تک سی کہ تو جانے تیرا یار جانے مالی دا کم او پانی دینا تے پر مشکاں دے اوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا اے لاوے یا نہ آپ نے فرمایا ہاں بھئی وہ رکھا نہیں پہ کھول دے، وہ رکھا نہیں پہ کھول دے تو کہنے نے کھولیے کنجے کھولیے کنجے اے سفنے دے وچ ماہی ملے تے میں گل وچ پا لئی یا با اوا تے ڈن اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جا سارے نے کلمہ پڑھ لیا، سارے نے کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ چلیا اگر کنڈ پچھے کنڈ پچھے ماں دا تھپڑا ہوئے خدا دی عزت دی قسم دنیا کی قبر و حشر دے اندر ہی تو آنے کو جنت داخل ہونے قبر و حشر دے اندر بھی کامیابی دنیا اندر بھی کامیابی۔ اس واسطے دوستو کامیاب ہو بندہ جڑا اس دنیا تے رہ کے خدا نو بھی راضی کر لے تے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لے۔ اے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھنی ہے یار، جنہ دی بڑی ماں ناراض ہے، جنہ دا باپ ناراض ہے، خدا دی قسم ہے آج جاؤ اے میں ٹوڑے کے ہاتھ جوڑے نے میری کوئی عزت فرق پہ ہے؟ کوئی عزت فرق پہ ہے؟ نہیں نہ پیا میں ٹوڑے سمجھے ہاتھ جوڑنا پیا میری عزت فرق نہیں پیا۔ اگر تو آج جا کے مان کمیں اگر ماں ناراض ہے اماں راضی ہو جا، خدا دی قسم ہے جدو تیری بڑی ماں نے ہاتھ چکنے نے نا تیرے چٹی داڑی والے باپ نے ہاتھ چکنے نے اللہ دا عرش بھی ہل جانا، اللہ دا عرش بھی ہل جانا ہے۔ اس واسطے خدا را جنہ دے ماں باپ ناراض نے انہاں نو راضی کرو، جنہ دیا ماں پیو جمعیہ پہنا ناراض نے اپنی پہنا نو راضی کرو، جنہ دے پرا ناراض نے پراواں نو راضی کرو۔ حضور نے فرمایا کامیاب بندہ ہو نہیں جڑا بڑی نمازہ پڑھ دے بڑے صدقہ و خیرات دیندا، ہاں فرمایا نہیں کامیاب بندہ ہو بے جڑا رشتے سنبھال دے۔ میں تواڈے وچ سب تو بہترین بندہ ہو بے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے۔ بیوی کہے کیا ہی بات ہے، بہنا کہن کہ کیا ہی بات ہے پرا دی، پرا کہن کیا ہی بات ہے پرا دی، تے پھر دنیا دے اندر اگر تیرے ماں باپ راضی تیرے پہنا پرا راضی نے سمجھ تیرا خدا بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ ساڈی اولاد ساڈی خدمت کرے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو، انہاں دی تابعداری کرو یار، زندہ صحبت باقی جیو تو ایسے ہر کوئی احترام کرے، مرد تو ایسے دشمن بھی سلام کرے، چنگے نال تے ہر کوئی کرے چنگا بھلا برے دا کریں تے تاں جانا تیرا کلے دا ترنا بہادری نہیں لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا۔ اللہ حاضری کو